کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس وقت جو ہم ماؤنٹ زیتون کے اوپر ہیں، جبل زیتون، میں نے آپ حضرات کو 3 پہاڑوں کے نام بتائے تھے نا، بتائیں کیا کیا بتائے تھے؟ جبل زیتون، سیون یا زیون یا سیون، اور تیسرا وہ آپ مروہ کو ذہن میں رکھیں گے نا، مروہ کو، تو اس سے ہے موریا، ماؤنٹ موریا، ٹھیک ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ آئے، آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اس کے بعد 15 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ فارس کے رہنے والے تھے، اور بہت ہی بڑا ان کا خاندان تھا، مذہبی خاندان، اور ان کے والد جو تھے موجوسی تھے، یہ لوگ موجوسی آتش پرست، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کے والد کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کے والد کی ڈیوٹی تھی کہ یہ آگ جلاتے تھے۔ آتش پرست لوگ ہیں نا، یہ آگ جلاتے ہیں اور آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ اصل میں آگ کی عبادت نہیں کرتے، یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو آگ ہے یہ سورج کا پرتو ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، کہ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو کرو، اس کو کرو جس نے تمہیں انہیں بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پیدا کیا۔ تو یہ سورج پرست ہوتے ہیں، لیکن اس کا پرتو ہم کہتے ہیں آگ کو، تو لہذا سورج میں بھی تپش ہے، اس میں بھی تپش ہے، تو اس لیے یہ آگ جلا کے رکھتے ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو کسریٰ نے خواب دیکھا تھا کہ جو آگ 1000 سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی تھی، جو آتش دان میں آگ جل رہی تھی 1000 سال سے وہ بجھ گئی تھی۔ تو اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ اور 12 کنکر گرے تھے۔ اچھا ادھر میں نہیں جا رہا ورنہ سارا ٹائم لمبا ہو جائے گا۔ میں اصل میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں نا کہ آپ لوگوں کو ایک چیز کھلی پتہ چلے کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے والد کا کام کیا تھا؟ آگ جلانا، اور آتش دان میں وہ آگ جلاتے تھے، اور اس طرح سے ان کی ڈیوٹی تھی۔ تو اور یہ ان کے والد اپنے بیٹے کی ایسے حفاظت کرتے ہیں جیسے ہم اپنی بچیوں کی کرتے ہیں۔ جیسے میری ایک بیٹی ہے نا، ماشاءاللہ میری بیٹی ہے، اس کا نام رفقہ ہے۔ رفقہ کون تھی؟ اسحاق کی جو تو وہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں، تو ہم اپنی جیسے بیٹیوں کی بچیوں کی کیسے حفاظت کرتے ہیں، اس طرح وہ اپنے بیٹے کی حفاظت کرتے تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ، لیکن یہ ان کے اندر تھا حق کی تلاش، کہ حق کیا ہے، اور حق کی تلاش کے اندر تو یہ جب جاتے تھے تو ایک پادری تھا، اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے، اس کے پاس وقت گزارا کرتے تھے، اور وہ ان کو کرسچینٹی کی باتیں بتاتا، کیونکہ اس وقت تو کرسچینٹی تھی، تو وہ کرسچینٹی کی باتیں بتاتا تھا۔ پھر ایک دم کیا ہوا کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو پتہ چلا وہ ایک بہت ہی کرپٹ پادری تھا، اور اس کی جو کنیسہ تھا اس میں کئی من سونا اور پتہ نہیں کیا کیا اس نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ بڑا ڈسہارڈ ہوئے، اور اس کے بعد پھر یہ حق کی تلاش میں رہے۔ ان کے والد صاحب نے ان کو بند کر دیا۔ پھر ایک دفعہ ان کو پتہ چلا کہ ایک قافلہ ہے کہ وہ کہیں شام کی طرف جا رہا ہے، تو یہ اس قافلے کے ساتھ ہو گئے۔ تو قافلہ بیچ میں لٹ گیا اور یہ غلام بن گئے، اور غلام بننے کے بعد جو ہے یہ ایک اور پادری تھا اس کے پاس پہنچے، اور اس پادری کے پاس جانا لگ گئے، اس کے پاس بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اچھا اب یہ ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، کہ اس سے پہلے غلام بننے سے پہلے پادری کے پاس گئے یا بعد میں گئے، لیکن گئے ایک اور کے پاس، کہ بھئی ایک عالم سے دیکھا تو دوسرے کے پاس چلے گئے۔ تو وہ بڑا اچھا آدمی تھا، وہ اس نے پوری ان کو تربیت دی، تعلیم دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے بتایا کہ بھئی ایک پروفٹ آئے گا اور اس کی 3 نشانیاں ہوں گی، تو اگر وہ 3 نشانیاں اس میں پائی جائیں تو وہی اصل پروفٹ ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اس جگہ پہ آئے گا جہاں پام ٹری ہوں گے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ لے گا، صدقہ نہیں لے گا،
اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کے کمر پہ مہر نبوت ہوگی. تو لہذا جب اس کا انتقال ہو گیا تو یہ پھر وہ ایک قافلے کے ساتھ گئے کہ بھائی مجھے اس جگہ جانا جہاں پام ٹری ہوتے ہیں. تو وہ قافلہ چلا, وہ لوٹا, ہوتے ہوتے اللہ کا ایسا سبب بنا کہ یہ کہاں پہنچ گئے, مدینہ منورہ پہنچ گئے. جب مدینہ منورہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان کو بھی آواز لگی کہ بھائی کوئی پروفٹ آئے. تو ایک تو نشانی پوری ہو گئی کہ مدینہ منورہ میں کھجور کے باغات تھے, پام ٹری تھے, کھجور کے باغات. اور دوسرا یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ کھجوریں لے کے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں. حضور نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ صدقہ ہے. تو حضور نے کہا ہم صدقہ قبول نہیں کرتے. تو یہ پھر چلا کہ دوسرے دن پھر آئے, پھر آنے کے بعد کہا کہ حضور یہ لے لیں. تو حضور نے کہا کیا ہے؟ کہا یہ ہدیہ ہے. تو کہا ٹھیک ہے ہدیہ میں قبول کرتا ہوں. تو دونوں نشانیاں ہو گئیں. اب تیسری نشانی یہ تھی کہ یہ اچک اچک کے ایک اور واقعے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے, حضور کوئی کام کر رہے تھے, آتا ہے ایک جگہ کہ کہیں کوئی کسی کام میں لگے ہوئے تھے تو یہ اچھل اچھل کے ایسے حضور کی کمر کی طرف دیکھنا چاہتے تھے. تو حضور سمجھ گئے کہ یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہیں, خاتم نبوت. تو حضور نے ایک دم اپنی چادر کو اوپر کیا تو انہوں نے جیسی مہر نبوت دیکھی تو حضور کو چمٹ گئے اور حضور کو پیار کیا اور یہ اس طرح سے اسلام میں داخل ہو گئے. تو اب کیا یہ جس یہودی کے وہ تھے, اچھا میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک اور گروپ بھی ہے نا تو وہ بیچارے انتظار نہ کریں. تو جو دوسرا جب یہودی کے پاس کام کرتے تھے اس کو بولا کہ بھائی اب کیا ہوگا کہ اس کو بھائی آزاد کرانا ہے, کیسے آزاد ہو. تو اس نے کیا کیا کہ قیمت بڑھا دی اور اس نے کیا کہ جب تک مجھے 1000 درخت نہیں ملیں گے کھجور کے اس وقت تک میں ان کو جو ہے وہ آزاد نہیں کروں گا. تو اب 1000 درخت کہاں سے آئیں؟ تو آپ حضرات انشاءاللہ جب کہیں میرے ساتھ مدینہ منورہ جائیں گے تو میں آپ کو وہ باغ دکھاؤں گا, وہ کنواں دکھاؤں گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے اور حضور جو ہے وہ کھجور کے جو چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں نا وہ اپنے ہاتھ سے دیتے تھے اور یہ ان کو لگاتے تھے اور وہاں کنواں بھی ہے. تو ایک ہی رات کے اندر جو ہے وہ 1000 درخت تیار ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 1000 درخت ان کو دیے, وہ یہودی کو, اور اس طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے. ایک اور اہم بات, تو مدینہ کے لوگ جو تھے نا منافقین بہت تھے. مدینہ میں منافقین تھے, یہودی تھے, منافقین تھے اور مشرکین تھے. تو وہاں زیادہ چیلنجز تھے. تو وہ حضرت سلمان فارسی کو اجنبی کہتے تھے, اسٹرینجر کہتے تھے کہ یہ تم تو پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو. تو ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی بڑے اداس تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے سلمان کیا بات ہے؟ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں نا, اگر ہم پاکستانی کا گروپ ہو کوئی بنگلہ دیشی آ جائے تو اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں, جب بنگلہ دیشیوں کا گروپ ہو اور ہم پاکستانی گھس جائیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. ہم لوگ ایسے کرتے ہیں, ہماری فطرت میں ہے یہ کہ ہم ویلکم نہیں کرتے لوگوں کو, اتنی آسانی سے اپنے اندر اڈاپٹ نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے جو ہے ایسا لگتا ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں اجنبی ہو, پتہ نہیں کہاں سے آئے ہو, کیا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور کہا السلمان من اہل البیت, سلمان کہاں کس میں سے, اہل بیت میں سے ہیں. تو اسی لیے حضرت سلمان کو کیا کہا جاتا ہے, وہ اہل بیت میں سے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احزاب ہو رہی تھی, خندق ہو رہی تھی, تو سب نے مشورہ دیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ ہم جو فارس کے لوگ ہیں جب جنگ ہوتی ہے تو ہم خندق کھودتے ہیں اور اس سے ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ مانا اور خندق کھودی گئی, غزوہ خندق جس کو کہتے ہیں. اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ آئے, یہاں پہ رہتے تھے اور یہ ان کا مقام ہے. اب ان کی قبر کدھر ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں دمشق میں ہے, کچھ کہیں کہتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. اور لیکن یہاں ان کا یہ مکان تھا, یہ وہ یہاں رہتے تھے اور اس جگہ پہ یہ اس کو اس لیے کہتے ہیں حضرت مقام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. تو بھائی مرسی نظر نہیں آ رہا تو اس نے بھی یہی بات آپ لوگوں کو بتانی. ٹھیک ہے بھائی, مرسی ویسے نظر نہیں آ رہا, باہر ہے, وہ آیا ہی نہیں اندر. چلیں ٹھیک ہے, اس کے پاس کوئی بات ہوگی تو وہ بھی کچھ آپ لوگوں کو بتا دے گا. تو دعا کریں بھائی. سبحان اللہ.